پنکی اور ببلی چڑیا اپنے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھیں۔ ان کے ماں باپ نہیں تھے، اس لیے وہ دونوں بہنیں اکٹھی رہا کرتی تھیں۔ ان کے گھر کے حالات بھی اچھے نہ تھے، وہ مشکل ہی گزارا ہو پاتا تھا۔ پنکی کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جب اسے بھوک برداشت نہ ہوئی تو وہ اپنی بہن سے بولی کہ آپی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ لا دیں۔ تو ببلی فوراً ہی چل پڑی کہ چلو کسی سے کچھ مانگ ہی لیتے ہیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ان کی نظر کالو کوے پر پڑی، جو کہ بہت ہی لال لال اور رسیلے سیب بیچ رہا تھا۔ پنکی فوراً ہی بولی کہ آپی مجھے یہ سیب لے دو، مجھے تو یہ سیب کھانے ہیں، دیکھو کتنے میٹھے میٹھے سیب لگ رہے ہیں۔ تو ببلی بولی کہ چلو کالو بھیا سے سیب مانگتی ہوں، اگر اس نے دے دیے تو ٹھیک۔ پھر وہ کالو کو بولی کہ کالو بھیا ایک سیب تو دے دیں۔ کالو کہنے لگا ہاں ہاں ضرور، 10 روپے کا ایک سیب ہے، ایک بار کھاؤ گی تو بار بار آؤ گی، ابھی ابھی توڑ کر لایا ہوں۔ لیکن ببلی بولی کہ کالو بھیا ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، 10 روپے بھی نہیں ہیں کہ ہم ایک سیب خرید سکیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چپ کر کے واپس مڑنے لگی تو کالو کو ان پہ بہت ترس آیا، اور پھر کالو نے ان کو روکا اور مفت میں ہی ایک سیب دے دیا۔ ببلی سیب لے کر بہت خوش ہوئی۔ پھر دونوں بہنیں کالو کا شکریہ ادا کر کے گھر کی طرف چلی گئیں کہ گھر جا کر ہی سیب کھا لیں گے۔ گھر جانے کے بعد بھی پنکی نے وہ سیب نہ کھایا، بس وہ سیب کو دیکھ کر کچھ سوچ رہی تھی تو ببلی کہنے لگی ارے پنکی، اس کو رکھ کے کیا دیکھ رہی ہو، چلو جلدی سے سیب کھاؤ، تمہیں بھوک لگی تھی نا۔ تو ببلی کہنے لگی آپی، میں ایک بات سوچ رہی ہوں، کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ اپنے گھر کے پچھلے والے باغ میں اس سیب کو بو دیں تاکہ یہ سیب درخت بن جائے اور اس پہ پھر بہت سارے سیب لگیں گے، اس طرح سے تو ہم امیر ہو جائیں گے۔ تو ببلی کہنے لگی بچوں جیسی باتیں نہ کرو، ایسے کام صرف کتابوں اور فلموں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ لیکن پنکی بھی اپنی بات پر اڑی رہی جب تک ببلی اس کے ساتھ باغ میں نہ چلی گئی۔ دونوں بہنیں باغ میں گئیں۔ اس کے بعد پنکی نے ایک گڈھا کھودا اور اس میں سیب کو دبا دیا اور پھر دعا کی۔ پھر دونوں بہنیں وہاں سے چلی آئیں۔ اگلی صبح اٹھنے کے بعد دونوں باغ میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ کل انہوں نے جو ایک سیب بویا تھا وہ تو ایک درخت بن چکا تھا جس پر بہت سارے سیب بھی لگے ہوئے تھے۔ دونوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہ آیا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پیٹ بھر کر سیب کھائے اور پھر جو باقی بچے انہوں نے بازار لے جا کر فروخت کر دیے۔ واپس جب وہ گھر آئیں تو کبوتر نے ان کے گھر کا سامان باہر پھینک رکھا تھا۔ کبوتر ان کے گھر کا مالک مکان تھا۔ ارے مالک مکان جی، آپ نے امانت سامان اٹھا کر باہر کیوں پھینک دیا؟ تو کبوتر بولا کہ تم لوگوں نے 3 مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا، تم لوگوں کے ماں باپ بھی نہیں ہیں جو کہ کرایہ دیں گے مجھے، اس لیے میں نے سامان باہر پھینکا۔ تو ببلی کہنے لگی کہ نہیں ہمارے پاس پیسے ہیں۔ پھر ان دونوں بہنوں نے سیب سے کمائے ہوئے پیسے مالک مکان کو دے دیے۔ اب دونوں بہنیں آرام سے اپنے گھر رہنے لگی۔ وہ سیب بیچ کر اپنا گزارا چلا لیا کرتی تھیں۔ اب ان کے حالات بھی بہتر ہو گئے تھے۔